پہلے بھی ہمارے کچھ جو اس کے بعد اس طرح کا سیشن ہوا ہے قرآن پارٹی کا، تو سب سے پہلے نا اس لفظ کو دیکھتے ہیں. اچھا، جب ہم نے فرسٹ ٹائم قرآن پارٹی ورڈ یوز کیا تو ہمیں کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ یہ ورڈ کیوں یوز کر رہے ہیں، پارٹی قرآن کے ساتھ نہیں لکھنا چاہیے، کہ قرآن ایک بہت اہم کتاب ہے، اس کے ساتھ اس طرح کے ورڈز پیارے نہیں لگتے. لیکن دیکھیے کہ ہم جب قرآن کو اپنے لیے دلکش نہیں بنائیں گے، قرآن کو اپنے لیے کلرفل نہیں بنائیں گے، قرآن کو اپنے لیے ایک بیزار اور بورنگ سی کتاب اور جس کے بس ادب کیا جائے، جس کو بس شرف پہ رکھا جائے، اور جس کے لیے انسان یوں سمجھے کہ بس اس کو سینے سے لگا کے رکھے، تو جب ہم قرآن کے متعلق جو ہے اس طرح کی سوچ رکھیں گے نا، تو پھر ہم بس قرآن کا ادب کر سکیں گے. ٹھیک ہے، وہ آپ نے ایک نظم سنی ہوگی، تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دو دو کے پلایا جاتا ہوں. تو یہ سسٹم ہے ہمارا آج بھی کہ ہم تاکوں میں سجا کے تو رکھتے ہیں اور تعویذ بنا کے گلے پہ لٹکا لیتے ہیں، دو دو کر تعویذوں کی صورت میں پلائے جاتے ہیں، طوطا مینا کی طرح ہم اس قرآن کو رٹ لیتے ہیں. لیکن اصل میں قرآن کی محبت کیا ہے، قرآن اصل میں ہماری زندگی کے اندر کس طرح سے تبدیلی لاتا ہے، اور قرآن کی محبت ہے کیا، اور اس کے ساتھ سلوک کیسا کرنا چاہیے، اس کا تو ہمیں پتہ نہیں. اس کی عزت احترام کرنا چاہیے، اس کو پاک جگہوں پہ رکھنا چاہیے، لیکن اس کو اتنا عام کرنا چاہیے کہ اس کو پکڑنے سے پہلے ہمیں 10 بار سوچنا نہ پڑے. اس کو جاننے سے پہلے، سیکھنے سے پہلے ہمیں گھنٹوں اس کے بارے میں یہ سوچنا نہ پڑے کہ آیا میری زبان اس کو پڑھنے کے قابل ہے کہ نہیں. آپ کی زبان کبھی بھی ناپاک نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. ایون کہ جب آپ ویسے ناپاک ہو جاتے ہیں، آپ کی زبان پاک ہوتی ہے، تو آپ اپنی زبان سے اس قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں جی. تو قرآن کی زبان چونکہ عربی زبان ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم قرآن کو سمجھتے ہیں نا عربی لینگویج میں، پھر اس کو اگر کوئی ہمیں اردو میں اس طرح سے سمجھا دے کہ جس طرح ہمیں سمجھ آ جائے، تو قرآن ہمیں اور اچھا لگنے لگتا ہے. تو ہم اس کے لیے اگر کوئی لینگویج یوز کرتے ہیں تو نو ایشو. اس لیے آپ بلا جھجھک کہہ سکتے ہیں کہ ہم قرآن پارٹی میں جا رہے ہیں. انشاءاللہ ہم ایک قرآن ایگزیبیشن بھی رکھیں گے، اس طرح کی کچھ ٹرمز جس سے انسان اٹریکٹ ہوتا ہے، ہم قرآن سے ریلیٹڈ اس کو سیٹ کریں گے تاکہ ہم اس کے بارے میں بات کر سکیں. تو آج انشاءاللہ کچھ ڈسکشن ہوگی اباؤٹ قرآن کی فیلنگس، کہ کچھ ایسے اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے جو قرآن کو پڑھتے ہیں، یا جنہوں نے ہم مختلف جو ہے قرآن کی ہمارے انسٹیٹیوشن کے اندر قرآن کو مختلف انداز سے سکھایا جاتا ہے. جیسا کہ ہمارا ایک جو کورس ہے تفسیر القرآن کا، جس کا نام افہام القرآن ہے، صبح ریگولر بیس پہ اس کی فجر کے بعد جیسے آج کلاس ہوگی نا، سیم ایسے ہی اس کی کلاس ہوتی ہے. اس کے اندر ہم قرآن کو سیکھتے ہیں اور قرآن کی زبان کے فنکشنز کو، قرآن کی زبان کو جاننے کے لیے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں، جسے آپ عربک گرامر کہہ سکتے ہیں، اس کو بھی سیکھتے ہیں انشاءاللہ. ویسے فرسٹ ٹائم جو ہے اس کا ہم نے سیشن رکھا تھا، اب اس کا سیکنڈ بیچ یا سیکنڈ ٹائم ہم سیشن اس کا شروع کریں گے انشاءاللہ. جیسے ہمارا جوز 17 شروع ہوگا، ہمارا جوز 16 کمپلیٹ ہوا ہے، تو کچھ نئے اسٹوڈنٹس نے ہمیں جوائن کیا ہے، اس لیے منڈے سے ہم عربی گرامر کا بھی شروع کریں گے تاکہ ہمیں قرآن کی زبان سے اور آشنائی ہو جائے اور قرآن کی ہمیں اور سمجھ آنے لگے. ٹھیک ہے، اس کے اندر ہم اور بھی کچھ اسلامک ریچولس کے حوالے سے کچھ ٹاپکس ڈسکس کرتے ہیں. یہ ہمارا مین ہمارا جو فاؤنڈیشن کا مین ایک کورس ہے، جس کے اندر تجوید بھی ہم ہر چیز جس کے اندر ہم سکھا لیتے ہیں.
ٹھیک ہے. جو اس کو جوائن کرتا ہے اس کو تجوید بھی سکھائی جاتی ہے, جو اس کو جوائن کرتا ہے اس کو گرامر بھی, اور بھی گرامر کے ساتھ تفسیر القرآن بھی, تلاوت بھی. پھر اس کے علاوہ نماز سے ریلیٹڈ جو کورس آئے, روزہ زکوٰۃ سے ریلیٹڈ آئے, سیرت صحابیات سے, سیرت سے متعلق بھی ہمارے اس کے اندر جتنے آئے وہ ساری ہم افہام القرآن کے اندر سیکھتے ہیں. یہ ہمارا مین گروپ, مین کورس ہے یہ. اور یہ بھی نہیں ہے کہ ایک دم ہی ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں, کیونکہ ایک لانگ ڈیوریشن ہمارے ساتھ چلنا ہوتا ہے اسٹوڈنٹس نے. تو ہم وقفے سے کہ اگر ایک وقت میں گرامر سکھائی جا رہی ہے تو بس وہ قرآن کی تفسیر, اس کے ساتھ کوئی اور سبجیکٹ نہیں, ایک وقت میں ایک سبجیکٹ, تاکہ ہم تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد تھوڑا تھوڑا سیکھیں اور ہماری زندگی کے اندر آسانی کے ساتھ اس کو ہم ایڈ کر سکیں. تو قرآن پارٹی بھی اسی ایک کورس کا حصہ ہے. الحمدللہ بہت سے اسٹوڈنٹس ریگولر اس کو لیتے ہیں, اب ہمارے اس کے ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں, اور الحمدللہ کہ خود دیکھنے کو ملتا ہے کہ بہت سے اسٹوڈنٹس نے قرآن سے اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کی. اس کے علاوہ تلاوت ہماری ہوتی ہے, تلاوت سکھائی جاتی ہے, اس کا بھی ایک کورس ہوتا ہے مارننگ ایوننگ میں, جس میں اسٹوڈنٹس تلاوت سیکھتے ہیں. اس میں بھی تجوید سکھائی جاتی ہے, بلکہ اس کی تجوید کمپلیٹ ہوئی ہے, اور وہ بھی تقریباً 16 اس کے پارے ہو گئے. تو ایک صرف اس میں تلاوت ہوتی ہے, آپ نے صرف تلاوت سنانی ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو زوم میں ایشو تھا کہ زوم انٹرنیٹ پرابلم تھی, جس کے سبب وہ کورس نہیں کر پاتے تھے. وہ بہت ریکویسٹ بھی کرتے تھے کہ کائنڈلی آپ ایک ایسا کورس لائیں جو واٹس ایپ پہ ہو, تاکہ ہم آسانی سے سیکھ سکیں. جو کہ یسرا کو جب ہم نے آغاز یسرا کا کیا تو اس میں ہم نے اس کا مین تھیم جو تھا یہ آسانی تھی, این انسٹیٹیوٹ آف ایس, کہ ایک ایسا ادارہ ہے جو لوگوں میں آسانی کی وجہ بنے گا انشاءاللہ. تو الحمدللہ پوری کوشش رہی ہے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے جس طرح سے آسانی ہو سکتی ہے. گروپ لیڈرس کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس طرح سے آسانی کریں, جتنی آسانی ہو سکتی ہے ہم کوشش کرتے ہیں. اور پھر اس طرح کلاسز میں ایون کہ کوئی زوم کی کلاسز نہیں لیتا, ٹائم ایشو ہے, تو اس کو ہم اتنی ریلیکس دے دیتے ہیں, اتنا ریلیکس رکھتے ہیں کہ وہ ریگولر ریکارڈنگ سے کلاسز لے اور پھر اپنی اٹینڈنس کمپلیٹ کرے اور نوٹس چیک کروائیں. اب کچھ ایسے تھے کہ جو یوٹیوب نہیں یوز کر سکتے تھے, زوم بھی نہیں استعمال کر سکتے تھے, پیکیجز کا ایشو, انٹرنیٹ کا ایشو مختلف علاقوں کے اندر. تو ان کے آسانی کے لیے ان کو قرآن تو سکھانا تھا, تو واٹس ایپ کا ایک کورس ہم 25 سے ہمارا شروع ہو رہا ہے, جس میں سورہ یوسف ہے ہمارا پہلا قدم ہے انشاءاللہ. یہ اس طرح سے کورس نہیں ہوگا جیسے ہم ایک کام سمجھتے ہیں کہ وہ واٹس ایپ گروپ جوائن کر لیں, اس میں آپ پارٹیسپیٹ کریں کہ نہ کریں, کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. پراپر اس ڈپارٹمنٹ کو ہماری ایک ٹیم ممبر ہے وہ دیکھیں گی, اور پراپر وہ ہر چیز کو جیسے آپ افہام القرآن کے اندر ہوتا ہے اس طرح سے ہی وہ کورس جو ہے دیکھا جائے گا. تو اس لیے اگر آپ میں سے کوئی جاننے والے کہ جو زوم میں کلاسز لینا ان کے لیے مسئلہ ہے, صحت صحابیات کے اسٹوڈنٹس ہیں, اگر ان میں سے اگر کوئی زوم پرابلم ہوتی ہے ریگولر بیس پہ, تو وہ کورس جو ہے بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے. اس میں ویکلی 2 لیکچرز ہوں گے, اور پھر اس کے علاوہ آپ کی تلاوت بھی سنی جائے گی جتنی آیات آپ پڑھیں گے, پھر تفسیر کے کوئز ہو جائیں گے اور ٹرانسلیشن سنی جائے گی. یہ نہیں ہے کہ وہ واٹس ایپ ایسا ہے کورس کہ آپ بس ایز اے لسنر اس کو جوائن کریں یا وزٹ کے طور پر, نہیں, پراپر اس کی جو ہے کلاسز ہوں گی انشاءاللہ. چونکہ ہمارا پہلا پروجیکٹ ہے تو اس لیے یہ تو کرنے کے بعد ہی ہم بتا سکیں گے کہ اس میں کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے. لیکن اتنی شیورٹی ہے کہ جو لوگ انٹرنیٹ کی وجہ سے, ٹائم کی وجہ سے, کچھ ایسی بات بھی ہوتی ہے کہ بعض کا لیکچر آپ اس ٹائم پہ نہیں لے پاتے جس ٹائم پہ لیکچر فاؤنڈیشن کی طرف سے ٹائمنگ سیٹ ہوتی ہے, سب کی ٹائمنگ ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو اس میں ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو لیکچرز ایک منڈے کو سینڈ ہوگا, اور آپ نے نوٹس چیک کروانے ہوتے ہیں کہ آپ نے میرا لیکچر اٹینڈ کرنا ہے, اور اپنی گروپ لیڈرس کو بتانا ہوتا ہے کہ میں نے لیکچر لے لیے, تو پھر آپ کی اٹینڈنس ہو جاتی ہے. اسی طرح پھر آپ کا ایک تھرسڈے کو لیکچر یا وینسڈے کو لیکچر ہوگا, تو پھر وہ آپ نے اٹینڈ کر کے بتانا ہوگا, اور اس کے ساتھ پھر آپ کی ٹرانسلیشن سنی جائے گی, آپ کی تلاوت,
اور اس طرح سے پورا ویک کے اندر انشاءاللہ 3 months کا یہ ڈیوریشن ہے، اس میں یہ کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ. تو یہ ہے، اگر کسی کو بھی آپ ریکمینڈ کرنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم، تاکہ جو بھی قرآن سیکھنا چاہے جس طرح سے بھی اس کو ہم اپنے اس قافلے میں شامل کر سکیں. تو قرآن پارٹی تھی تو ہمیں انٹروڈکشن ضروری تھا کہ اصل میں قرآن کی کتنی اپرچونیٹیز ہیں ہمارے پاس، جس کو ہم آسانی کے ساتھ اپنی زندگی میں اس کو ایڈ کر سکتے ہیں. تو آج انشاءاللہ آپ سب سے گفتگو ہوگی کہ کس طرح سے آپ نے قرآن کو تھاما، قرآن سے آپ کی محبت کب ہوئی، اور اس محبت کی برکتوں کو کبھی آپ نے اپنی زندگی میں محسوس کیا کہ نہیں. اور چونکہ سیرت صحابیات کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں تو ان کے لیے بھی یہی کوشچن ہے کہ سیرت صحابیات کے مطالعہ نے آپ کی سوچ اور نظریات میں کیسی بہتری لائی، کہ آپ کے عقائد، کیا آپ کی جو بیلیفس تھے ایز اے وائف یا ایز اے وومن، کہ آپ عورت ہونے کے ناطے اس معاشرے کے لیے کیا کردار ادا کر رہے ہیں، اس کو دیکھا جائے گا. اور پھر آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے اندر اس کی برکتوں کو، یعنی کوئی ایک پوائنٹ آپ نے اس کا لیا اور اس کو پک کر کے عمل کرنا شروع کیا. عمل کرنے کے بعد جو ہے آپ کی زندگی کے اندر کوئی برکت، کوئی ایسی چیز کہ جس میں آپ کو لگا ہو کہ مجھے محسوس ہوا ہے کہ اس کام کو کرنے کے بعد میری زندگی کے اندر سکون پہلے سے زیادہ آ گیا. تو انشاءاللہ آپ میں سے جو بھی اپنی فیلنگس کو سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تو وہ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں، مائک دیا جائے گا. اور اگر کوئی مائک پہ نہ بتانا چاہے تو وہ زوم پہ چیٹ باکس ہے، اس میں بھی اپنی فیلنگس کو شیئر کر سکتے ہیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آخر یہ قرآن پارٹی کو رکھا کیوں گیا ہے؟ کہ آپس میں گفتگو کرنا اور ایک دوسرے کو اپنی قرآن کی جرنی بتانا. کیوں یہ ہم نے اس کو کیا؟ تاکہ جو لوگ تھوڑے سست ہو جاتے ہیں وہ ایکٹیو ہو جائیں، اور جو لوگ ابھی پیچھے ہیں اور اس قافلے میں آنے پر تھوڑی سی جھجک محسوس کرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم سے اسکیجول سیٹ ہوگا کہ نہیں، ہمارے لیے مشکل نہ ہو جائے، تو ان کے اندر بھی ایک انرجی آ جائے تاکہ وہ ایک استقامت کا رشتہ قرآن سے بنا سکیں. یہ رشتہ بہت ضروری ہے، اس کو بنانا ہی ہوتا ہے، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا، اس کو بنانا ہی ہوتا ہے. لیکن ہمیں ریمائنڈر کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ ریمائنڈر ہمیں کون دیتا ہے؟ ہم ایک دوسرے کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ ہم بات نہیں کر سکتے، لیکن قرآن ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ اس کے متعلق بات کرنے لگے نا تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی زبان نہیں رکتی. ٹھیک ہے، تو نیت بس آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ میری چند الفاظ سے اگر کسی کی زندگی کے اندر قرآن کی، سیرت صحابیات کی اور دین کی بہتری آ جائے، سمجھ آ جائے، تو یہ میرے لیے بہت بہترین صدقہ جاری ہو سکتے. ٹھیک ہے، اب دیکھیے نا، ہر ایک کی محبت ڈفرینٹ ہوتی ہے، تو اس محبت کو ہم مختلف انداز سے واضح کرتے ہیں، مختلف زبانوں سے، تو وہ ایک موٹیویشن ہو جاتی ہے. تو انشاءاللہ جی، آپ نے جب شروع کرنی ہے بات اپنی تو اپنا نام اور اپنے کورس کا نام مینشن کرنا ہے کہ آپ اس کورس سے تعلق رکھتے ہیں، اور پھر اپنی بات آپ نے سمجھانی ہے. جی، نقیبہ رانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا افہام القرآن کورس ہے، تو مجھے کچھ بولنا نہیں، آپ کچھ دکھانا ہے، اس لیے مجھے اسکرین شیئر الاؤ کر دیں. چلیں ٹھیک ہے، آپ اسکرین شیئر کریں.
ऐसा करें फिर मीटिंग रीजॉइन कर लें, सिर्फ 3 मिनट्स हैं, तो फिर आप जो दिखाना चाहती हैं वो दिखाएं, ठीक है? ठीक है। मीटिंग रीजॉइन कर लें सब स्टूडेंट्स।